شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں 18واں روزہ رکھنے اور 19ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، 19ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ فرقان ہے اور اس کے آیت نمبر 70 ہے، فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ رب العالمین گنہگاروں کے گناہوں کو معاف تو کرتا ہی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے یہ موقع رکھا ہے کہ ہم گناہوں کو اپنے معاف کروا سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سوچ کر کے دیکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے موقع ہی نہ رکھا ہوتا کہ گناہ معاف بھی ہوتے ہوں، تو پھر ہر انسان جو ہے گناہوں کا پہاڑ لے کر کے قیامت کے دن آتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اللہ کی مہربانی ہوئی، لیکن اس سے بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اگر سچی پکی توبہ کی جائے تو اللہ رب العالمین جو گناہ بندے سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہی گناہوں کو نیکیوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اتنے گناہوں کے بدلے وہاں پر نیکیاں اس کی لکھ دیتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات سے یعنی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کو امام ابن ابو حاتم نے ابو جابر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے مکحول کو یعنی ایک راوی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک بہت ہی بوڑھے شخص نے، اتنے بوڑھے شخص جن کے ابرو یعنی آنکھوں پر بال آ چکے تھے اور جن کے آنکھوں کے جو بال ہوتے ہیں جس کو ابرو کہا جاتا ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ آ کر کے آنکھوں پر گر جاتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے بوڑھے شخص آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا انسان ہوں جس نے بہت غلطیاں اور بہت گناہ کیے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی ظلم و زیادتی ایسی نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہوں، یعنی ہر چھوٹا گناہ ہر بڑا گناہ سب میں نے کیے ہیں، اور گناہ ہی میں میری عمر چلی گئی، میں اتنا بوڑھا ہو چکا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بلکہ میں نے تو اس قدر کثرت کے ساتھ گناہ کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو تمام زمین والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ گناہ ان سب کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، گناہ اتنے زیادہ کہ اگر میرے گناہ زمین والوں کو دے دیے جائیں تو سب کے سب کی بربادی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے تو کیا میری توبہ ہے؟ میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ قبول ہو سکتی ہے میری توبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلمتا، تم مسلمان ہو؟ اس نے عرض کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن اللہ غافر لک ما کنت کذالک ومبدل سیئاتک حسنات،
یقیناً اللہ تمہیں جیسے تم تھے بخش دے گا، یعنی جس حال میں جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں اللہ بخش دے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غداریاں اور بدکاریاں اس کا کیا، جو اسلام کے خلاف میں کرتا رہا سازشیں، اور جو برے اعمال، بہت برے اعمال، جو بدکاریاں میں نے کی، یعنی زنا جیسے کام، تو ان کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَغَدَارَتُكَ وَفَجَارَتُكَ، تمہاری غداریوں اور تمہاری بدکاریوں کو، ان دونوں کو بھی معاف کر دیا گیا۔ آدمی یہ سن کر جب واپس جانے لگا تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اب اسے اللہ پر جو ایمان آ چکا تھا، جو اس کے حالات ہو چکے تھے کہ کہاں وہ زندگی بھر کا گنہگار، لیکن اسلام داخل ہونے کی وجہ سے، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور گناہ معاف تو معاف، وہ سارے گناہوں کی جگہ اللہ نے اس کو نیکیاں دے دی۔ اس آدمی کو اتنا تعجب ہوا کہ یہ بڑے بڑے جو غداریاں اور بدکاریاں ہیں ان کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی معاف ہو گئے۔ تو وہ خوشی سے جانے لگا، تو اس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی کبریائی بیان کی کہ یہ کام تو صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے کہ جو اتنے گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دے۔ انسان تو چھوٹی موٹی ایک دو غلطی بھی جانے نہیں دیتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پکڑ ہو اور اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا سنائی جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کے لیے ایک سنہرا موقع رکھا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، خوب دل سے سچی پکی توبہ کریں تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں جانے انجانے میں ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اتنے بہترین موقع کو اور اتنے رحمان و رحیم رب کی رحمت کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے سورہ شورا میں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو، خاندان والوں کو ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسالت سے نوازا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا کہ پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، اپنے قبیلے اور کنبے والوں کو سمجھائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں مرے کہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کھلم کھلا باتیں اور ڈرانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں، جب اللہ نے یہ نازل فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی کے پاس تشریف لے آئے اور پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز دی، کہا یا صباحا ہوں، تو لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ تو خود آئے اور کچھ نے اپنے قاصد کو، اپنے کسی بھیجنے والے کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب یا بنی فرحائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو لوئی، دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا میں عذاب شدید سے تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمنوں کا لشکر آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں
اس بات کو ہم آپ کی زبان سے مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی نبوت کی زبان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، لہٰذا تم اللہ کی توحید کو مانو اور شرک چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ بات کہنی تھی، یہ سن کر ابو لہب نے کہا تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ تبت نازل کی، یعنی تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، اور یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ بنت عبد المطلب یا بنی عبد المطلب لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ یعنی تم اپنا عمل کرتے رہنا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ کر کے اپنے رحم و کرم سے تمہیں بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ میرا تم سے جو رشتہ جو ناتا ہے، اس بنیاد پر تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تمہیں اپنا خود کا عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑ لے گا تو میں بچا نہ سکوں گا، تم عمل کرتی رہنا، اعملی، تم اپنا عمل کرتے رہنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے بات بیان فرماتے ہیں اپنے خاندان کو، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کو، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، لیکن ہمارے یہاں پاکھنڈیوں نے اپنے پیٹ کو سنبھالنے کی خاطر اپنے مسلکوں کو اور باطل چیزوں کو فروغ دینے کی وجہ سے کیا کچھ کہہ دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں سلسلے سے تعلق رکھیے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا سلسلہ چشتی ہوگا تو آپ کو جنت ملے گی، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ آپ بزرگوں کا دامن پکڑو گے تو ان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں بزرگوں کے بزرگ، اماموں کے امام، امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بھی اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، کہ تم اپنا عمل کرتی رہنا اور آخرت کی تیاری کرتی رہنا، اور میں اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو یہ حقیقت ہے، اور جو ہمارے یہاں لوگوں کو دھوکے کا چورن دیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خیالی پلاؤ ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں پیر کا دامن پکڑ لو، فلاں سلسلے سے اپنا تعلق بنا لو، لہٰذا تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انسان اپنا عمل خود کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، اے بنی عبد مناف، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو تو اس نے جا کر اپنے گھر والوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں دشمن اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے، اس لیے اس نے پکار کر کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یا صباحا، یعنی دشمن آ کر کے حملہ کرنے والے ہیں، یہ ایک شخص کی مثال ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ اس کے گھر پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے گھر کی طرف، کیوں؟ اس سے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس سے پہلے دشمن آ کر کے حملہ نہ کرے، وہ آئے اور اپنے گھر والوں کو بچا کر کے وہاں سے لے جائے۔ میری مثال بھی ایسی ہے، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن آ رہا ہے، یعنی تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے، اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں، بہرحال تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو باقاعدہ نامینیٹ کر کے ان کو سمجھایا، ایک ایک کا نام لے کر کے ان کو بتایا کہ تم جو ہے اپنا عمل کرو اور تم جو ہے شرکیہ کام کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے
آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، آیت کا نمبر 223 ہے۔ اللہ نے فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کاہن، نجومی، بابا، جو لوگوں کی قسمتوں کا احوال بیان کرتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کے یا سر کو چھو کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات، تمہارے مستقبل کو بتا سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹے ہیں، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ آئے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت میں اپنے پروں کو اس طرح پھڑپھڑاتے ہیں جس طرح پتھر پر زنجیر جو ہے لگ رہی ہو۔ ایک زنجیر کو ایک چٹان پر، ایک پتھر پر اس کو رگڑا جائے تو جس طرح کی آواز آتی ہیں، اس طرح کی آواز آتی ہیں فرشتوں کے پھڑپھڑانے کی۔ پھر فرماتے ہیں جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے پھڑپھڑاتے ہیں، اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپس ہی میں کہ اللہ نے حق فرمایا، اور وہ عالی رتبہ اور بہت عظیم قدر والا ہے، بات چوری کرنے والا، اور اس بات کو سن لیتا ہے۔ یعنی شیطان جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اس بات کو چوری کرنے والا شیطان کسی طرح سے کان لگا کر کے سن لیتا ہے، اور بات چرانے والے شیاطین ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہوتے ہیں۔ سفیان نے یعنی راوی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو موڑ یعنی مائل کیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا، یعنی اس طرح سے جیسے یہ انگلیاں ایک کے اوپر ایک ہیں، شیاطین ایک کے اوپر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان تک جا کر کے اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات کو نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ نیچے کے شیطان تک بات پہنچانے سے پہلے شہاب ثاقب یعنی ایک دمدار ستارہ اسے آ کر کے دبوچ لیتا ہے، اور کبھی شہاب ثاقب کی گرفت میں آنے سے پہلے وہ اسے کاہن تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ شیاطین کے کام ہے، اللہ کی باتوں کو دنیا تک کسی طرح سے لے کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ دنیاوی کاہن، دنیاوی انسان شیطان کی طرف سے لائے گئے ایک جھوٹ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ بس کہا جاتا ہے اس نے فلاں دن وہ بات نہیں کہی تھی، یعنی اس کے ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا تھا اسے سچا سمجھا جاتا ہے۔ ایک آسمان سے بات سنی تھی، 100 جھوٹ اس میں ملائے تھے، اور پھر لوگوں میں اس نے وہ بات کہہ دی، اور کبھی اس 100 باتوں میں سے کوئی ایک تکا لگ جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں وقت میں کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ شیطان کی طرف سے اسے باتیں ملتی ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا پیر، کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ کسی پاکھنڈی غلیظ جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے نہیں آتا اس کے پاس جا کر کے قسمتوں کا حال پوچھتے ہیں، اور مسلمان تو ان باباؤں کے پاس چلے بھی جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا یہ بات ہے کہ سادھوؤں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں پر جا کر کے وہاں پر جا کر کے اپنی قسمت کا حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان کی طرف سے آیا ہوا علم، اور اس میں 100 جھوٹ ملایا انسان نے، اور پھر وہ ہمارے بارے میں بیان کرے تو پھر یہ ہمارے لیے اچھا کہاں سے ہوا؟ لہٰذا ہم اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ صرف جانے سے، ابھی اس کی کوئی بات مانی نہیں، خالی صرف جانے سے اس کی 40 دن کی عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کی بات سن کر کے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان جنہوں نے بچپن سے باپ دادا کو شرک کرتا ہوا دیکھا اور اسی شرک پر چلتے ہوئے وہ ان پاکھنڈیوں کے پاس اپنی عزت اور اپنا ایمان بیچ کر کے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قسمتوں کا حال اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، قسمت بنانے والا بھی وہی، بگاڑنے والا بھی وہی۔
لہٰذا اس کے سامنے دعا کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے سے مسائل حل ہونے کے بجائے دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تحدث فی العنان، فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے بادل میں اس امر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو زمین میں رونما ہونے والا ہوتا ہے، یعنی جو زمین میں جو بات ہونے والی ہوتی ہیں اس کے بارے میں فرشتے بادل میں بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین فرشتوں کی ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور انہیں کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے ڈالتے ہیں؟ جس طرح کے شیشی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ کو اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے کہ کاہن کے جو کان میں بات ڈالی جاتی ہے وہ کیسے ڈالی جاتی ہیں؟ جیسے ایک مرغی کا آواز کرنا، ایک مرغی کا کڑکڑانا جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی جاتی ہیں کاہن کے، اور پھر اس میں 100 جھوٹ بول کر کے 100 جھوٹ ملا کر کے وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے۔ آگے سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہدہد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ ہدہد نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس جانور کو بھی بڑا تعجب ہوا، پرندہ ہیں حالانکہ، اور آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ایک پرندے کو بڑا تعجب ہے، اس کو اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک 2 پیر کا حضرت انسان جانور، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اتنی عقل دی، سمجھ دی، اس کے باوجود اپنا پیٹ پالنے اور اپنے گھر والوں کو پالنے پرورش کرنے کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آتی، اس سے پیچھے رہ جاتا ہے انسان۔ تو اس نے آ کر کے کہا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس کو سجدہ نہ کریں، سورج کو سجدہ نہ کریں، بلکہ اس کو سجدہ کریں جس نے اس سورج کو پیدا کیا ہے، اللہ کو سجدہ کریں۔ تو کتنی بہترین تعلیمات اللہ رب العالمین نے ایک جانور کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ تو توحید کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے شرک کو دیکھتا ہے، شرک کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے، تو یاد رکھے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کو تو شرک سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر مومن کو جو یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس کے ساتھ شرک کرے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں اس باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نمازوں کو، عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ہمارے نوافل کو، واجبات کو، فرائض کو، اللہ قیام اللیل کو، روزوں کو، عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔